آباء طاہرین اولاد المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم مالک کائنات الہ العالمین مالک ارض و سما، روئے زمین پر رہنے والے ہم علی والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ریت امام جہاں جہاں ذکر ازا کے لیے اکٹھی ہو، ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد ان سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کے بغیر چارہ نہیں، اس ولایت کی مقصدیت و حقیقت اتنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کون و مکان دل کی آنکھیں کھول دے، یہ کہتے کہتے نہ دنیا سے چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے مولا بھی فرمائے میرا نوکر میرا ناصر میری کنیزہ۔ مالک الملک ہمارے ورثہ اس خوبصورت دن کا صدقہ جس کے لیے ہم کٹھے ہوئے، جتنے بھی دنیا سے چلے گئے یقیناً عزادار تھے، ماتمی تھے، حبدار تھے، گناہ معاف فرما، امام زمان کی کچہری نصیب فرما، اور امام کے لشکر میں قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے شامل فرما۔ مالک کون و مکان ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا، ریت امام کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مکان ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کا امام کا صدقہ کھاتا ہے، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، احسان فرما ہمیں کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں بالکل دعا نہیں کروں گا کہ بانیان نے یہ صف بچھائی، یہ بانیان نے نہیں بچھائی، مولا نے بچھوائی۔ بانیان کا کوئی کمال نہیں، نہ ہم پڑھنے والوں کا کمال، نہ پڑھوانے والوں کا کمال، نہ آنے والوں کا کمال، یہ کمال کا کمال ہے جنہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا۔ احسان فرما نصرت امام میں ہر قدم شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والعمر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور خود۔ اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جولی کا وارث، تعزیہ کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام برگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث۔ پہلا پہلا آپ کے شہر میں امر امام سے آنا ہوا، جتنا میں سن بیٹھا ہوں یہاں کے موالیان حیدر اقرار کا مزاج، شاید میں اس پہ پورا نہ اتر سکوں، کوشش کروں گا عرفان کے کچھ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں، کم از کم آپ کے آنے کا مقصد بھی آپ کو پتہ ہو اور میرے آنے کا مقصد بھی مجھے پتہ ہو۔
کیونکہ آپ اور ہم بے مقصد نہیں بلائے گئے۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ مجلس پڑھنے کے بعد یا مجلس سننے کے بعد کوئی بھی پوچھے کہاں گئے تھے، مہربانی کرنا پہلے کچھ کہتے تھے آپ کی مرضی، آج کے بعد کہنا میں نہیں گیا، امام نے بلایا تھا۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ میں نہیں گیا، میری کیا اوقات ہے، میری کیا جرت ہے، میرے آقا نے بلایا، میرے سردار نے بلایا، میرے مالک کا احسان تھا جو میں ذکر میں گیا، میری مرضی نہیں۔ مجھے کہیں پھنسا دیا جاتا، مصروف کر دیا جاتا، بیمار کر دیا جاتا، یہ ان کا احسان ہے، انہوں نے مجھے بلایا۔ اچھا، جب بلانے والا کرم فرمائے اور ایسی جگہ بلائے جہاں وہ اکیلا نہ ہو، ساروں کو ملا کے بیٹھا ہو، مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ بلانے والا اتنا کریم ہو کہ ساروں کو ملا کے بیٹھا ہو، کیا خیال ہے خالی لوٹائے گا؟ لیکن کوشش کرنی چاہیے کربلا کا درس سامنے رکھ کے کسی قسم کی لالچ سے پاک ہو کے امام بارگاہ آنا چاہیے۔ کیوں؟ لالچ ہے ہی چیز ایسی جسے کربلا قبول ہی نہیں کرتی۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ لالچ ہے ہی ایسی چیز جسے کربلا قبول ہی نہیں کرتی۔ کوئی گنجائش نہیں لالچیوں کی کربلا کے نظام میں، چھٹی ہے۔ لالچی ہو، جو چاہیے لے لو اور چلے جاؤ، جو بچ گئے ہو وہ خالص ہو، جو خالص ہوتا ہے اسے ولایتی کہتے ہیں، جس میں ملاوٹ آ جائے اسے کھوٹا کہتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات کا سہارا لینا پڑے گا، انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی۔ با کمال لوگ تشریف فرما ہو۔ آپ کے رسول نے بن مانگے اپنے ایک شیعہ کو ایک خطاب دیا تھا، ڈگری دی تھی، بن مانگے۔ مانگ کے لینا اور ہوتا ہے، بغیر مانگے ملنا اور ہوتا ہے۔ کوشش ویسے یہی ہونی چاہیے، صرف سلمان سلمان کر کے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ کوشش کرنی ہے علی کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، سوچنا بھی نہیں کہ ہم علی کے نقش قدم پہ چلیں گے، کوشش کرنا سلمان کے نقش قدم پہ چلیں۔ ایک مشورہ تھا، ایک عرضی تھی، ایک گزارش تھی، شکر گزار ہوں۔ اپنے شیعہ کو بادشاہ نے ایک ڈگری، ایک خطاب عطا فرمایا جس کا مختصر نچوڑ ہے منا، یہ ہم میں سے ہے، یہ ہم میں سے ہے۔ تاریخ کالمیہ ہے، دومیل والو جنڈ اٹک جہاں جہاں کی موالیہ نے حیدر قرار تشریف فرما ہو، تاریخ کا کالمیہ حیدری صاحب بہت سارے ایسے ہیں جن کی خواہش تھی یا جو کہلواتے رہے کہ ہم ان میں سے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، کنہیں کہتے ہیں جو ہم میں سے ہیں۔ چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے۔ السلمان منا، ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے۔ ہم لوگ ایم ایس سی فزکس، پی ایچ ڈی کیمسٹری، کوئی بھی ڈگری لیں، بندہ زندہ ہے ڈگری ہے، بندہ گیا ڈگری ختم۔ یہی فرق ہے، لو لاکھ کے مالک کسی کو ڈگری دیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ڈگری ختم نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ کی ڈگری دیں وہ ڈگری ختم نہیں ہوتی۔ حیدری صاحب یہ بھی چھوٹی ڈگری نہیں، اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو، جو کربلا میں کربلا کے سردار نے عاشقوں کو دی تھی، یہ بھی چھوٹی ڈگری نہیں، یہ منہ بھی چھوٹی ڈگری نہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں یہ۔ ان دنیا کی کوئی ڈگریاں ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ منہ ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے۔ ہو سکتا ہے اس دور کے لوگ بھی کوشش کریں، ہم بھی اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم بھی رسول میں سے ہیں۔ ایک خلیہ دے کے جا رہا ہوں، سوچئے گا، ایک سوچ اور فکر سنبھالیے گا، آپ کی امانت ہے، تبرک نیاز کے طور پہ سنبھالیے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول نے کسی کو فرمایا ہو یہ ہم میں سے ہے، اور پھر رسول نے یہ کلیہ نہ دیا ہو یہ ہم میں سے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے جب ایک کلیہ دیا یہ ہم میں سے ہے تو لازم ہے کسی کو فرمایا ہوگا یہ ہم میں سے نہیں، فرمایا ہے۔ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے،
کب؟ اس وقت جب تم جاؤ کسی ایسی دکان پر جس کے بورڈ پہ لکھا ہو من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ دیکھا ہوگا بھی جاگ گئے ہو، بہت شکریہ، مہربانی، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، بہت شکریہ، جاگ جانے کا شکریہ، دومیل والوں بہت شکریہ۔ حضور سرکار نے فرمایا، دودھ والے نے اپنی دکان کے باہر لکھوا دیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، پیٹرول پمپ والے نے اپنے پمپ کے باہر لکھوا دیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تیرے میرے رسول نے 1400 سال پہلے ان کے لیے نہیں فرمایا یہ ہم میں سے نہیں، دراصل محمد نے رہتی دنیا تک کلیہ دے دیا۔ اللہ نے ہر انسان کو پورے جسم میں ایک کمال عطا کیا جسے کہتے ہیں دل۔ جس نے اس دل میں بے دل کے دل کو بٹھا لیا اس نے ملاوٹ نہیں کی۔ علی الولی اللہ، علی الولی اللہ۔ پتہ چلا اس میں اگر کسی اور کو بٹھائیں گے وہ ملاوٹ میں شمار ہوگا، جس کے لیے بنا اس کے لیے رہنے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جس دن یہ کلیہ ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا، زندگی کی تقریباً ٹینشن ختم۔ یہ ہم نے خود پالی ہیں، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرے، وہ بھی میری، وہ بھی میرے، کوئی بھی نہیں میرا۔ میرا وہی ہے جو یہاں رہتا ہے، میرا وہی ہے جو میرے حدیث صاحب ایک جملہ دینے لگا ہوں، قدردان ہو وصول کرو گے، میرا صرف وہی ہے، کیونکہ باقی اگر میرے ہوتے تو مجھے ایک لمحے میں میری غلطی پہ ننگا کر دیں گے۔ میرا صرف وہی ہے جو اندر بیٹھ کے دیکھ کے بھی کہتے کوئی بات نہیں، مجلس ہو رہی ہے، چلا جا اور بنا دیں گے۔ میرا صرف مہربانی، میرا صرف وہی ہے جو سب کو شکریہ برادر، جو اندر بیٹھ کے دیکھ کے کہتا ہے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، تجھے اور بنا دیں گے، پر کوشش کر آئندہ نہ کرنا۔ اندر سے بولتا بھی ہے، جس کو زبان زد عام میں ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ یہ ضمیر کی آواز دراصل حجت کی آواز ہے۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ضمیر دبتا ہے، مرتا نہیں۔ انسان کو زندگی کے ہر موڑ پہ کہتا ہے یہ غلط ہے، نہ کر، یہاں نہ جا، یہ ٹھیک نہیں۔ بے شک بعد میں انسان پچھتا ہے، پھر احساس دلاتا ہے، روکتا ضرور ہے، ٹوکتا ضرور ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، اندر سے ایک قوت نفس بھی ہے، ایک ضمیر خوبصورت طاقت بھی ہے۔ نفس کہے گا وہ دیکھ کتنی خوبصورت کوٹھی، پیسے کہاں سے آئے؟ ضمیر کہے گا نہ دیکھ، تیرے دل میں علی رہتا ہے۔ مہربانی، بے بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا پیغام میں دیتا جاؤں جوانوں کے لیے، بڑا ضروری ہے۔ ان کے والدین شکر گزار رہا کرو اپنے والدین کے، جنہوں نے بچپن سے علی علی کرنا سکھایا۔ مہربانی کیا کرو، نہ گلے کیا کرو، نہ تنگ کیا کرو، ان کی کچھ بھی نہ دیں، علی علی کرنا تو سکھا دیا ہے۔ بڑا ضروری ہے۔ میں نے محسوس کیا، حیدری صاحب بڑی بڑی جگہوں پہ جاتا ہوں، نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور نہیں یار، کچھ نہ دیتا علی تو دے گیا ہے نا۔ سب کچھ بادشاہ کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ لو جی بات چلی پڑی، منا اہل البیت کے مصداق ہم ریت ہیں اور زور سے سلوات پڑھنی ہے تاکہ پتہ چلے مالک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خوشنودیے امام زمانہ بلند کر صلوات صلی اللہ محمد علیہ۔ بادشاہ کہنا سانو کیسا ہونا چاہیے، مولا علی سرکار کو پوچھ گیا سی سرکار، چونکہ سلمان محمدی کی بات ہونی تھی تو ساتھ کے جانا چاہیے، میں وہ قطع تو سنانا جناب۔ علی تجھے گلاب پسند ہے تو کون سا گلاب؟ اسی سرکار کو پسند پوچھنے پہ ہیں۔ علی تجھے گلاب پسند ہے تو کون سا گلاب؟ وہ قسم بتائیے کہ پھر تلاش کروں وہاں، پھر قسم بتائیے کہ پھر تلاش کروں وہاں۔ تو اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ ہے،
تجھے معیار بھی اعلیٰ چاہیے. ہائے ہائے تو اعلیٰ ہے, تجھے معیار بھی اعلیٰ چاہیے. تو کن فیکون کہہ کہ میں ہو جاؤں جون سا غلام. حیدری صاحب شاعری پہ چھڑیں گے تو پھر تھوڑی سی شاعری میں بھی گزارش کیے دیتا ہوں, لیکن شاعری پڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش اور عرض کرنا چاہوں گا. آپ درود پڑھ رہے تھے بڑا خوبصورت, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, بہت پیارا درود پڑھ رہے تھے. یہ بھی ایک آپ ہی کی کتاب ہے جس کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ. آپ کے معصوم کا فرمان لکھا ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. معصوم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. پڑھو سردار کی بارگاہ میں مل کے درود. ماشاءاللہ, بہت شکریہ حیدری, مہربانی, بہت شکریہ. یہ نہیں بھولنا بجل فرج آل محمد, اجل فرج آل محمد. ہاں اجل فرجہم بھی پڑھ سکتے ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا نہ کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف. جی وہ یہ کہہ گیا, جو وہاں یہ تھا, جی یہ ہو گیا. نہیں, ہمت کرو, ان کے فضائل میں جو کہہ دو وہ صحیح ہے. بھی بہت شکریہ. شاہ جی عرض کر رہا ہوں کہ دلوں سے بغض و عداوت کی گرد صاف کرو. مشورہ ہے, دلوں سے بغض و, یہی تو ہے ملاوٹ. مجھے حیدری صاحب اچھے نہیں لگتے, لہٰذا میں نے سارا دن ان کے خلاف سوچنے پہ لگا دیا. میں کون سا ان کا چاہنے والا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ میرے پاس معیار ہو میری نگاہ میں کون اچھا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے کیا پتہ کون اچھا ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں امام کی نگاہ میں کون کتنا بلند ہے, میں نہیں جانتا. ہاں مومن ہونے کے ناطے اگر میری نگاہ میں حیدری صاحب کا معیار عقیدت کم ہے, حق بنتا ہے غازی کے علم کے نیچے ہاتھ اٹھا کے کہوں غازی تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی, اس کو بھی ایسا بنا جیسا مولا چاہتا ہے. ورنہ زندگی ایسے گزر جائیں گی, وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے, وہ کیسا ہے. نا, یہ تیرا میرا معیار نہیں. اس لیے عرض کروں دلوں سے بغض و عداوت کی گرد صاف کرو. بات آئی گئی. جناب سلمان سنانے سے پہلے انوکھی سی بات سناؤں گا, اگر کہتے تو واقعی شروع کر دیتے. چلو واقعی شروع کر دیتے ہیں, دل بنا تو آپ کا پھر شاعری میں پیش کروں گا. شیعہ ہے سلمان, محب نہیں ہے. بڑا فرق ہے موالیان حیدر قرار جملہ وصول کرنا اور لوح دل پہ لکھنا. محب اور ہوتا ہے, شیعہ اور ہوتا ہے. ہماری امام کے صدقے کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا معیار بھی شیعوں میں ہو, ہم محب نہ مر جائیں. آپ کہیں گے بخاری صاحب لاہور سے آئے, ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہیں, ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں ہم شیعہ ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم شیعہ ہیں. حیدری صاحب معرفت والا تھا, جملہ بڑا کمال کہہ گیا, پیچھے سے پکڑا ہوا ہے. کہتے مولا میں نے اسے چوری کے شبے میں پکڑا ہے, اے فرزند رسول میں نے جو ہی پکڑا یہ کہتے ہیں میں شیعہ ہوں. سرکار میں نے مناسب سمجھا شیعہ کی تصدیق امام زمانہ کرتا ہے. شاہ جی یہ جملہ بڑا کمال ہے, میں نے مناسب سمجھا شیعہ کی تصدیق امام زمانہ. سرکار اگر آپ فرماتے ہیں یہ شیعہ ہے میں چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں شیعہ چوری نہیں کرتا. امام فرماتے نہیں یہ شیعہ نہیں, یہ محب ہے. خیر ایک طویل واقعہ ہے, کبھی سرکار کے حوالے سے دن ہوا اس پٹی پہ ہوئے تو میں عرض کروں گا. محب ہے. قطوال نے سرکار کے آگے عرض کیا یا ابن رسول اللہ آج پتہ چلا محب اور ہیں شیعہ اور ہیں, سرکار فرق کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں سن, جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم محبت کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں.
مہربانی حضور، بہت شکریہ. اسی لیے کوشش کرنا ہے ایک چھوٹا سا تحفہ بھی دے کے جا رہا ہوں. رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے سونا، اپنے امام کی خدمت میں گزارشات پیش کرنا. مولا سارا دن گزار دیا، سارا مہینہ گزار دیا، سارا سال گزار دیا، ساری زندگی گزار دی، میں یہی کہتا رہتا ہوں میرا مولا میرا مولا میرے مولا میرا مولا. احسان فرما، کریمی کر دے، دل کی آنکھیں کھول دے، ایک دفعہ تیری زبان سے بھی سنو تو بھی میرا ہے. یہ کوشش کیا کر، وہ اپنے لیے فائدہ ہے. کیوں؟ جن کے پروں پہ ہم اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے عارضی رشتے ہیں، سانسوں کی ڈوری تک ہے، سانس ختم رشتے ختم. انہوں نے پلٹ کے پوچھنا بھی نہیں ہے، میت میت کر کے دفنا کے سارے یہ گئے وہ گئے. اصل رشتہ وہ ہے جو قبر میں بھی کہے گا گھبرانا. لو جی، ملاوٹ سے پاک واجل فرج آل محمد. بہت شکریہ. ملاوٹ سے پاک شیعہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ. معصوم فرماتے ہیں ہمارے سلمان کے پاس، دیکھیے گا میری طرف، تشریف رکھیے جو بھی، بسم اللہ، پھر میں بات شروع کرتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں روایت میں راوی عام نہیں، فرزند رسول ہے. حیدری صاحب خیال چھوڑ دیجئے ادھر ادھر کے، غور فرمائیے گا. بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے سلمان کے پاس، یہ منا مسلسل چل رہا ہے، ہمارے سلمان کے پاس غیر مسلموں کی ایک جماعت آئی اور ہمارے سلمان سے کہا، سلمان تم اکثر کہتے ہو اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دو، اللہ دعا قبول کرتا ہے. انہوں نے کہا صحیح، بالکل کوئی شک نہیں، صحیح ہے. کہا اس کا یہ مطلب ہے اگر اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر بد دعا کی جائے تو وہ بھی تو ہوتی ہوگی. کہنے لگا جی بالکل. کہنے لگے ہم اکثر تجھے تنگ کرتے ہیں، اکثر تجھے تانے دیتے ہیں، اکثر تجھے غلط کہتے ہیں. یہ پرسوں کی بات ہے، حفظ آباد خطاب میں عرض کر رہا تھا، یہ لفظ کافر یہ بھی ایک بہت بڑا لفظ ہے. اردو لغت سے جن کو پیار ہے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جا کے ڈکشنری کھول کے دیکھیے گا. لفظ کافر سے پریشان نہ ہوا کرو. کافر کا مطلب لکھا ہے چھپانے والا. حضرت صاحب کتب میں لکھا ہے کسان کافر ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کا بیج چھپاتا ہے. اب اس پہ گفتگو کروں گا بڑی طویل ہو جائے گی. کہا ہم اکثر تجھے غلط کہتے ہیں، میں اشارہ ہی دینا تھا میں دے گیا، تجھے غلط کہتے ہیں، تجھے تانے دیتے ہیں. کرنا آج ہمارے حق میں بد دعا، کہنا اللہ کو پروردگار عالم محمد و آل محمد کا واسطہ انہیں غرق کر. ہم خود غرق ہونا چاہتے ہیں. اگر تیری اندر اتنی طاقت ہے تو علی کا شیعہ ہے، امر کے بغیر کام نہیں کرتا. جملہ میں نے پورا واقعہ اس بات میں مکمل کر دیا. اگر آپ کا دل ہے تو میں آگے پڑھ لیتا ہوں. مزاج طبیعت بسم اللہ جو سنبھالنا. حیدری صاحب فرماتا ہے، سلمان کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے میں تمہارے لیے بد دعا کر کے تمہاری نسلوں کو ختم کرواؤں؟ ابھی تو مہدی کے نوکروں نے آنا ہے. ہوئے 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 ہوئے، یہ ہے معیار شیعہ. بہت شکریہ. کیا کہتے ہو کہ کوئلے کی کان سے ہیرا نکل آتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا جی. یہ بہت بڑا جملہ کہہ گئے. میں تمہیں بد دعا کروا کے غرق کروا کے میں آنے والے مومنوں کا راستہ بند کر نہیں. چند بندے پہنچے، چند نہیں پہنچے. ایک جنگ کے موقع پر میرے کائنات کی ذات گرامی قادر نے اپنے ایک شیعہ کے سامنے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. جب اس نے محبت کے انداز میں گزارش کی تھی، آج کی جنگ میں جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مسکرا کے فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں آقا مالک احسان فرمائیے. آقا جنگ میں اگر آپ نے دیکھ دیکھ کے کاٹا تو دشمن بھی تو چھوڑے ہوں گے.
دشمنوں کو چھوڑنا جنگ میں کریمی فرمائیے سمجھ نہیں آئی. مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سن میری تلوار اس کو چھوڑتی گئی جن کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. یہ جانتا تھا، شیعہ تھا. بہت شکریہ، مہربانی. پھر اس لیے مہربانی کیا کرو حیدری صاحب، ایک جملہ دینے لگا ہوں سنبھالنا، مہربانی کیا کرو. یہ نہ کہا کرو ہم سیدہ کی دعا ہے. ہماری کیا اوقات، پتہ نہیں ہم کس کی دعا ہیں. ہو سکتا ہے سلمان کی ہوں، ہو سکتا ہے فضا کی ہوں. وہ سیدہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں. اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو میری طرف لوٹا دیجیے گا. پتہ نہیں کس کی دعا ہے. بہت شکریہ. فرماتے ہیں میں تجھے بد دعا کروا کر تیری نسلوں میں آنے والے مومنوں کا راستہ روک دوں. یہ ہے معیار، کیونکہ ان کا مستقبل ان کے کام سے جڑا ہے. جی آج کل بچے کہاں پڑھا رہے ہیں؟ پوتے کہنے لگے فلاں سکول. میں نے کہا جی فلاں پڑھا رہے، فلاں کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہنے لگے اس سکول کا رزلٹ اچھا نہیں تھا. کوشش ہے ایسی جگہ پڑھاؤں جہاں پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے. بہت شکریہ. کسی مومن سے پوچھو موالی سے عزادار سے، جناب رات کو کیوں سوتے ہو؟ کہنے لگے صبح اٹھیں گے کام پہ جائیں گے. اور یہ کہا جائے حضور آج تو گئے تھے کام پہ، کافی نہیں کہیں گے گئے تھے وہ گزر گیا اب جائیں گے. یہ مستقبل ہے. یہ کیا لیا جی؟ یہ پلاٹ لیا. کیوں جی؟ یہ میں گھر بناؤں گا. کیوں؟ اس میں رہوں گا. باہر کیوں جا رہے ہو؟ محنت کروں گا، گاڑی لوں گا، بچے اس پہ بٹھاؤں گا. مستقبل مستقبل مستقبل. اللہ کرے ریت امام کو سمجھ آ جائے. یہی سن سن کے سننا ہو. ایک ہور تھا بلکہ عہد کریں وہ حسین کا ہور تھا، میں مہدی کا بنوں گا. وہ علی کا سلمان تھا، میں قائم کا بنوں گا. طلب کی بات ہے جی. اور حیدری صاحب یہ بھی ایک چھوٹا سا اعلان کرتا جاؤں، بلکہ گزارش کرتا جاؤں، جتنے بھی بانیان تشریف فرماؤ، آپ کی مہربانی، باکمال لوگ ہو، اتنا خوبصورت مولا کے امر سے اہتمام کرتے ہو، جو بھی آپ کا اور ان کا طے ہو جس کے ساتھ ہو. ویسے بنتا نہیں ہے حیدری صاحب، بنتا نہیں ہے. بنتی ہے ذکر کی قیمت جہاں حکم ہی مودت کرنے کا ہو. وہاں ہاتھ پھیلانا بنتا ہے. اچھا نہیں، وہ ایک جگہ گیا تو مجھے بندہ زبردستی لفافہ دے رہا کہ لیجیے لیجیے لے جائیے. جی کیوں جی؟ آپ اتنی دور سے آئے ہو. میں نے کہا جی میرے سے تو اچھے وہ سامعین ہیں. کہنے لگے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ کتنی دور دور سے آئے، انہوں نے تو بانی سے کچھ نہیں لیا. کس نے بانی سے کچھ لیا؟ کسی نے کچھ بھی نہیں سوائے نظر اللہ نیاز حسین کے. جو لنگر نیاز بنی ہوگی وہ کھا کے چلے جائیں گے. باکمال تو یہ ہیں جو حسین کی محبت میں آئے. میں نے کہا مہربانی کر لفافہ اپنے پاس رکھ. 18 سالوں کا امام سے عہد ہے، میں نے لفافے کو ہاتھ نہیں لگانا، میرا عہد ٹوٹ جائے گا. سرکار بڑے کریم ہیں. تو پتہ نہیں کس حسین کو مانتا ہے، میں اس حسین کو مانتا ہوں جو رکھتا کسی کا نہیں ہے. میرے پاس خون حسین برائے فروخت نہیں ہے. مولا کیسے نہیں بنتا؟ میں جیسے کا حق نہیں بنتا. وہ جی پیٹرول لو. کس بات کا پیٹرول ہے؟ پیدل چل کے آئیں گاڑیوں پہ. یہ تو احسان ہے، گھوڑیاں دے دی ہیں. مالکوں کا احسان ہے، یہ گھوڑیاں دے دی، جلدی پہنچ جاتے ہم. کوئی ہمارا بانی پہ احسان نہیں، شکریہ بنتا ہے. جناب ہم صرف شکریہ ادا کرنے آئے. اور جی پیٹرول نہیں ڈلوا کے، یار مولا بڑے کریم ہیں، کوئی بات نہیں. بچے کی محبت میں تو بندہ دور دور چلا جاتا ہے، حسین کی محبت میں نہیں جا سکتا. اور حیدری صاحب میں ایک اور بات کرتا جاؤں، یہاں سے بات بڑی دور تک جائے گی. تیرا میرا زمانے کا امام کعبے کی چھت پہ آئے گا. علی کے گھر کا مزاج ہے، کوئی علی کعبے میں آتا ہے، کوئی علی کعبے پہ آئے گا سردار ایک طویل خطبہ دے گا. تو میل والوں میری پوری تقریر ایک طرف یہ جملہ ایک طرف. سردار فرمائیں گے او دنیا والوں،
وہی غدیری زبان ہوگی۔ بادشاہ فرمائیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ تم تو دے لوگے، ہمارا کیا بنے گا؟ مودت نام قربانی دینے کا ہے، مودت نام ہاتھ اوپر رکھنے کا ہے۔ حیدری صاحب یہ کوئی ہمیں چھوٹی نسبت نہیں ملی سادات کی، بہت بڑی نسبت ہے حیدری صاحب، بڑی نسبت ہے، مگر نسبت کو ثابت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے ہم بھکاری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی کس شہر، کبھی کس چوک، کبھی کس گلی، کبھی کس محلے، کبھی کس ملک بادشاہ کے لیے نکلتے ہیں، بات رہ نہ جائے۔ شیعہ کہتا کیا ہے؟ تمہیں بد دعا دے کر آنے والے مومنوں کا راستہ روک دو۔ میں نے کہا شیعہ امر امام کے خلاف کام نہیں کرتا۔ لو جی صاحب کتاب لکھتے ہیں، حدیث سے بڑا خوبصورت جملہ، صاحب کتاب لکھتے ہیں سلمان کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، سامنے رسول بیٹھا نظر آیا۔ تھک گیا تو چھوڑ دیتا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دو یار۔ حیدری بھی بہت شکریہ۔ آبادی خاطر پلان تر سلوات بہت شکریہ۔ پردے ہٹ گئے، سامنے رسول بیٹھے نظر آئے۔ آج بھی تھوڑا سا ہم ان کو مان کے ان کی مانے، ادھر بھی پردے ہٹ جائیں گے۔ آپ کہیں گے شاہ جی دنیا میں کوئی مثال تو دے جاؤ، یہ بات کر کے جا رہے ہو، کوئی مثال تو بھائی تیرے گھر میں بیٹھا ہوا بچہ یا بچی معصوم نہ اپنی مرضی سے ہنستے ہیں نہ اپنی مرضی سے روتے ہیں، مقصد یہ ہے ان کے آگے پردہ نہیں، ڈائریکٹ امام کی زیارت ہے، امام کو ہنستا دیکھتے ہیں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پردے ہٹ جائے نا، بانیان والی بات رہ نہ جائے، سامنے آ گئی دوبارہ۔ عرض کرنا چاہ رہا تھا بانیان کو، پڑھنے والوں کو کہو حضور ہمیں یہ بھی بتاؤ کیا ہوا تھا، تیاری کر کے آؤ، رجت بھی بتاؤ اب کیا ہوگا، امام آئیں گے تو کیا ہوگا، بادشاہ کا ظہور ہوگا تو کیا ہوگا۔ میں نے چند مومنوں سے پوچھا، بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں نا، میں نے کہا مولا آئیں گے تو کیسے جائیں گے؟ کہنے لگے شاہ جی غریب بڑے ہیں، ٹکٹ کے پیسے نہیں، اسلام آباد، لاہور، کہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ جانا پڑے گا، پیسے ٹکٹ کے نہیں، دعا کرو اس وقت اللہ کو ٹکٹ کے پیسے دے دے۔ میں نے کہا یہ ممبر کا قصور ہے، ممبر نے بتایا نہیں، آنے تو دے صاحب کو، دنیا کے جس کونے میں تو ہوگا منتظر تو بن، تیرا پہلا قدم وہاں دوسرا کعبہ میں ہوگا، منتظر تو بن۔ مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی۔ بس میں بات سمیٹوں، پردے ہٹے۔ میں نے کہا آج بھی ہم ان کو مان کے ان کی مانے۔ حیدری صاحب میں یہ بھی ایک المیہ محسوس کر رہا ہوں اپنے سمیت ہم سب کا، کہ ہم ان کو تو مانتے ہیں، علی علی تو کرتے ہیں، پر بادشاہ کے جو احکامات ہیں ان پہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ یقین جانیے میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا آپ فرمایا میں امام المتقین ہوں۔ مولا متقی کیسے ہوتے ہیں؟ کیا خوبصورت تعریف فرمائی۔ بادشاہ فرماتے میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ بہت شکریہ، مہربانی، دادنا بھی دیجئے گا، ضرورت نہیں، پر غور ضرور فرمائیے گا، ذہن نشین ضرور رکھیے گا۔ سرکار آپ کے متقی کی اور تعریف فرمائے، میرا متقی وہ نہیں جو جنت کے پیچھے بھاگے، طالب جنت نہیں ہوتا میرا متقی، بلکہ جنت تو میرے متقی کے پیچھے بھاگے۔ بندے ہر عبادت کے بعد یہی کہیں خدا مجھے جنت دے، خدا مجھے جنت دے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ابھی کمی ہے۔ رہنا جب پاک رسول سامنے تشریف فرمان نظر آئے، لیجئے جی جملہ صاحب خطاب نے لکھا ہے، حضری صاحب بڑا کمال ہے۔ سلمان، سرکار فرما رہے ہیں سلمان قربت دعا، بات نہیں بولی تو سلمان قربت دعا۔ آگے سرکار نے فرمایا جب کشتی نوح چلی تھی
اس وقت باقی مخلوق غرق ہوئی تھی، اس لیے ان کی پشتوں میں مومن کوئی نہیں تھا۔ ان کی پشتوں میں بھی مومن کوئی بھی نہیں ہے۔ کر بدو لو جی، اب سلمان کا مزاج تھا، اب یہاں ہی گفتگو کروں تو کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ اور چاہیے۔ سلمان نے مسکرا کے کہا، بتاؤ کیسا عذاب چاہتے ہو؟ میں نے کہنے کا انوکھے انداز کی بات سنانے لگا ہوں۔ کیسا عذاب چاہتے ہو؟ جناب سلمان کے ہاتھ میں تھا ہنٹر، عصا ٹائپ کچھ چیز۔ کہنے لگے سلمان، یہ جو تیرے پاس عصا ہے نا، بس اس کو کہے، ہنٹر کو کہے، یہ ہمیں سانپ بن کے، اژدہا بن کے پہلے ڈسے پھر نگلے۔ سزا بھی اپنی خود تجویز کی۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، سلمان کے ارادے کی دیر تھی۔ ارادت اللہ کے ارادے کو سلمان کہتے ہیں۔ جناب سلمان نے ارادہ کیا، صاحب کتاب کہتے ہیں وہ ہنٹر عصا ٹائپ چیز فوراً اژدہا بن گئے۔ اژدہا بن گئے۔ اژدہا کے دو منہ تھے، ایک منہ سے پہلے اژدہا نے انہیں ڈسا، پھر انہیں نگلا۔ شور شرابہ، اوہ یہ کیا ہوا؟ وہ بندے ختم، وہ بندے مر گئے۔ آپ کے رسول کہیں دور تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ کو فرماتے ہیں، آؤ چلیں ذرا اپنے سلمان کے پاس۔ واقعہ بڑا طویل ہے، بس ایک جملہ اور عرض کروں گا، بس پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ آؤ چلیں اپنے سلمان کے پاس۔ تیرا میرا رسول صحابہ کو لے کے جب سلمان کے سامنے آیا، اس وقت اطمینان و سکون کا عادی کائنات کے مطمئن کے سامنے مسکرا رہا ہے۔ ہاں مسکرا رہا ہے۔ ادھر مخلوق دو جن کے چلے گئے تھے وہ تو دھاڑ داڑھی کرنی تھی نا، ادھر شور شرابہ ہے۔ لو جی کیفیت یہ ہے، اژدہوں نے دیکھتے ہی محمد کو سلام کیا۔ ایک تحفہ بھی آپ کے لیے آیا ہے، ایک بانی لے کے جائیں گے، لاہور والی بی بی نے بھیجا ہے۔ اس سے بڑی بات میں کیا کروں؟ آپ کے مکتب میں بہت ساری دعائیں ہیں، ماشاءاللہ ساری دعائیں خوبصورت ہیں، دعائے قمیل ہو، حدیث قصہ ہو یا کوئی بھی دعا ہو، لیکن یہ ساری دعاؤں میں باکمال دعا ہے دعائے عہد۔ تمہارے چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی، بادشاہ درود پڑھے، بادشاہ کی ذات گرامی کرتا ہے۔ بادشاہ کی ذات گرامی قدر کا فرمان ہے، جو روزانہ نماز صبح کے بعد دعا عہد پڑھتے پڑھتے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا قائم اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ دعا عہد اگر آپ کے گھروں میں موجود ہے تو ماشاءاللہ مفاتی میں بھی موجود ہے، آپ کے گھروں میں یقیناً ہوگی، نہیں تو باہر دیکھے جائیں گے، کتابچے کی صورت میں ہے۔ قدر کرنا، پڑھنا صحیح، کوشش کرنا، ترجمہ ضرور پڑھنا، یہ میری گزارش ہے۔ معصوم نے فرمایا پڑھو، میں تمہیں گزارش کر رہا ہوں ترجمہ ضرور پڑھنا، اس لیے ہر بندہ عربی پڑھ سکتا ہے، عربی کو جانتا نہیں۔ ترجمہ اردو میں لکھا ہے، پتہ تو چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ جب تک پتہ نہ چلے بسم اللہ کا، بے کے نقطے کا، پھر لڑائی علی پہ تو رہتی ہے نا۔ بہت شکریہ، وہ آپ لے لیجئے گا۔ لو جی اژدہوں نے سلام کیا، ہمارا سلام فخر انبیاء پر، جملہ دیکھیے گا جی، فخر انبیاء پر ہمارا سلام، امام الانبیاء پر ہمارا سلام۔ خالی بادشاہ پہ سلام نہیں، ساتھ آپ کے وصی پر بھی سلام، آپ کی اولاد مطہرہ پر بھی سلام۔ بڑا طویل واقعہ ہے، وقت نہیں ہے۔ ساروں پہ سلام کرنے کے بعد اژدہوں نے اولی الامر سے امر پوچھا، بس اتنی عرضی تھی، اتنی گزارش تھی۔ یہ مخلوق پہچان گئی یہ کون ہے، نہیں پہچانا تو امت نے نہیں پہچانا، ان کو پھر بھی پتہ چل گیا یہ ہستیاں کون ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔
نقیب ممبر ایک جگہ میں کہہ گیا، میں نے کہا مخلوق نے محمد کا کوئی احسان یاد نہیں رکھا۔ آج بھی یہی رواج ہے، کئی جگہوں پہ لوگ ایسے ملتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہوئے، جی ان کے پردادا کے بڑے احسان ہیں، انہوں نے بڑی شفقت کی تھی، انہوں نے بڑی مہربانی کی تھی۔ محمد کے احسان تو یاد رکھو، کلمہ سکھایا، چلنا سکھایا، دین سکھایا، بولنا سکھایا، سب کچھ سکھایا، مگر امت نے احسان یاد نہ رکھا۔ میں باہر نکلا، ایک اہل سنت پکڑ کے مجھ سے پوچھتا ہے، سید آپ نے ممبر پہ کہا مخلوق نے امت نے محمد کا احسان یاد نہیں رکھا، سید کیا نہیں رکھا؟ میں نے کہا حضور اگر احسان یاد رکھتی قبریں بکھر نہ جاتی، کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی مزار کہاں ہے، بکھر گئی قبریں پوری کائنات میں۔ جی شہزادی کا دن منا رہے ہو نا، بڑی نازوں کی پلی شہزادی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ شہزادی کا بچپن بابا کے زیر سرپرستی، بڑا کچھ فرمایا کرتے تھے، یہ میری شہزادی میرا جزو ہے، میرا ٹکڑا ہے، میں ناراض ہوا اس کی وجہ سے ہوں گا، بہت کچھ فرمایا کرتے تھے، یہ خوش ہوئی تو میں خوش ہوں گا، سب کچھ فرماتے فرماتے جب بیٹی کو محمد رخصت کرنے لگے نا، علی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے لگے، تو تیرے رسول نے امیر المومنین کو، شہزادی کے سر پہ تاج تھا، بوسہ لیا جبین کا، رخصت کرنے لگے۔ یا علی نے رک کے پوچھا، اے آقا کوئی حکم ہو تو فرمائیے۔ تیرے محمد نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، یا علی میری بیٹی روئے نا۔ لمان یا علی میری بیٹی روئے نا۔ جناب فضا کی ملاقات ہوئی کسی کے ساتھ شہزادی کی شہادت کے بہت عرصہ بعد، بس میں نے ادھر ہی ایک منٹ آپ کا لینا ہے، میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھ سکتا، میری ہمت نہیں ہے، کیا کروں مجبوری ہے۔ جناب فضا سے ملاقات ہوئی، جناب فضا سے تعارف جب ہوا نا، شہزادی کی کنیز ہے، منظمہ کی کنیز ہے، مخدومہ کی کنیز ہے، ملکہ کونین کی کنیز ہے، ام ابیہا کی کنیز ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کنیز، ام ابیہا، شہزادی، صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آج بھی کوئی دنیا میں مرد مر جائے نا، مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اگر کوئی مستور دنیا سے چلی جائے نا، مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی۔ ہر بندہ اتنا غیرت مند ہے، مرنے کے بعد جانے والی کا نام برداشت نہیں کرتا، تو کیا خیال ہے جس گھر نے امت کو غیرت سکھائی ہو۔ کوشش کیا کرو یار، میری گزارش ہے برادر محترم سے، مہربانی کرو یہاں ممبر پہ ایک کاغذ لکھ کے رکھا کرو، کوشش کرو جس طرح اپنی ماں کو اماں کہہ کے پکارتے ہو، کم از کم بیبیوں کو بھی ادب سے پکارا کرو۔ یہ غازی عباس کی سنت ہے، عباس کے مرید ہو، یہ عباس کی سنت ہے۔ بھی بہت شکریہ۔ شہزادی کونین کی کنیز ہے، اس نے سوال کیا، بی بی ذرا یہ بتا شہزادی کے آخری دن کیسے گزرے تھے؟ شہزادی فضا کہتی ہے تو نے میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہے۔ میرے سے پوچھتا ہے آخری دن میری آقا زادی کے کیسے گزرے؟ میں تجھے کیا بتاؤں، بابا کی شہادت کا اتنا غم تھا، دن روتی تھی، رات روتی تھی، رونا پسند نہ آیا۔ آگے جناب فضا کہتی ہے ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، سرکار نے حسنین کریمین شہزادوں کو دیکھا، پھر بیٹی کو دیکھا، حسن کو بلایا سینے سے لگایا، حسین کو بلایا سینے سے لگایا، پھر بیٹی کو بلایا سینے سے لگا کے کہتے میں آنے والے وقت میں تیرے اوپر ہونے والے ظلم دیکھ رہا ہوں، تو پکار رہی ہے تیری پکار سننے والا کوئی نہیں، میری شہزادی تو آوازیں دے رہی ہے تیری آواز سننے والا کوئی نہیں۔ شہزادی اس دروازے کا بھی احترام نہیں کریں گے لوگ جس دروازے پہ میں محمد کھڑے ہو کے اجازت مانگتا ہوں۔ سید امالذین ظالموا ایمن کالے